بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19ویں تراویح میں ہم نے 23ویں پارے کی تلاوت کی ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، لوگوں کی یہ حالت قابل افسوس ہے، ان کے پاس جو پیغمبر آتا ہے یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ کیوں بھولتے ہیں؟ کتنی ہی نافرمان امتیں ان سے پہلے ہلاک کی جا چکی ہیں۔ ایک دن سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی ہی تخلیق کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے اور نیک لوگوں کو جنت کے عیش و آرام کی خوشخبری دی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور سب کو اسی کی طرح لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ الصافات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ ساری کائنات کے مالک و مختار وہی ہے اور ان کا نظام کائنات شیطان کی مداخلت سے محفوظ ہے۔ روز قیامت منکرین اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ مجرموں کی یہی سزا ہے۔ اب اس کے بعد جناب ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا جس میں باپ اور بیٹا دونوں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے ایک ذبیحہ بدلے میں دے کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور سیدنا ابراہیم کی یہ سنت ہمیشہ کے لیے نسلوں میں جاری کر دی۔ پھر جناب یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ بغیر اللہ کی اجازت کے بستی والوں سے خفا ہو کر دریا کے سفر پر چلے گئے تھے۔ ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، پھر مچھلی کے پیٹ ہی میں انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی جو قبول ہو گئی اور مچھلی نے انہیں خشکی پر اگل دیا۔ اب اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مشرکین مکہ تکبر و ضد میں مبتلا تھے کہ انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا اور باتیں بناتے ہوئے یک بارگی نبی علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر ارشاد ہوا، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ کیا منکرین سمجھتے نہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ایسی حرکتوں پر ہلاک کر دیا ہے؟ اے نبی، جو ناروا باتیں یہ منکر بناتے ہیں آپ ان پر صبر کیجئے۔ پھر سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ ان کو اللہ نے بہترین قوت فیصلہ عطا فرمائی۔ انہوں نے دمبوں کے متعلق ایک تنازع کا فیصلہ فرمایا تھا، مگر یہ اللہ کی طرف سے ان کا امتحان تھا، جس کا فیصلہ کرتے ہی ان کو احساس ہو گیا، فوراً سجدے میں گر گئے اور توبہ کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ پھر سیدنا ایوب کی سخت بیماری اور ان کے صبر کا واقعہ بیان فرمایا۔ اسی طرح اور کئی پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شیطان کو ہم نے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے، وہ بہکائے گا ضرور مگر اللہ کے خالص بندے اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے اور کافر ہیں۔ اللہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا، وہ واحد اور غالب ہے، وہ لوگوں کے کفر سے بے نیاز ہے۔ ہاں، اسے شکر گزار بندے پسند ہیں۔ ہر شخص اپنے حساب دے گا اور کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ قرآن نصیحت اور ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ اس میں ایسے مضامین بیان کیے گئے جن میں ذرا سی بھی کجی نہیں ہے، تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں اور برے انجام سے بچیں۔